السلام علیکم دوستوں۔ 1932 میں جب سعودی عرب قائم ہوا تو وہاں کے لوگ کنواں کھودتے تو زمین کے نیچے سے کالا بدبودار پانی نکل آتا تھا۔ یہ لوگ اس کالے پانی کے فائدوں سے لا علم تھے، اس لیے وہ اس کو نعمت نہیں بلکہ زحمت اور مصیبت سمجھتے تھے۔ انہیں تو تیل سے زیادہ اصل پانی کی ضرورت تلاش تھی۔ انہیں پانی کی اتنی زیادہ حاجت تھی کہ سعودی عرب بادشاہ عبدالعزیز تیل کی تلاش میں سروے کروانے والے غیر ملکیوں سے کہا کرتے کہ تم پانی کے کنویں تلاش کرو، ہمیں پانی کی بہت زیادہ ضرورت اور فوری ہے۔ اس وقت تک تیل کے فوائد کا آل سعود کو ادراک ہی نہیں تھا۔ سعودی عرب میں تیل کی قدر سب سے پہلے پرنس فیصل کو معلوم ہوئی، اور وہ بھی سوویت روس جا کر۔ ہوا یوں، 1932 میں پرنس فیصل کو سوویت روس کے دورے پر بلایا گیا۔ پرنس فیصل ماسکو گیا اور روسی حکمران اسٹالن سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس دورے کے دوران روسیوں نے پرنس فیصل کو اپنی فیکٹریوں کا وزٹ کرایا، سعودی عرب کو پچھلے برسوں میں دیا ہوا قرض بھی معاف کر دیا اور مزید 10 لاکھ برٹش پاؤنڈ امداد کی بھی پیشکش کر دی۔ اس وقت ویسے بھی سعودی عرب کو ایک پائی کی اشد ضرورت تھی، لیکن امداد کی یہ پیشکش سعودی عرب نے قبول نہیں کی، کیونکہ اس کے بدلے میں سوویت روس سعودی عرب آنے والے حاجیوں میں کمیونزم کا لٹریچر بھی تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ اس دورے میں پرنس فیصل کو آذربائیجان بھی لے جایا گیا، جب اس وقت سوویت روس ہی کا ایک حصہ تھا۔ یہاں فیصل بن عبدالعزیز نے تیل کے کنویں دیکھے اور وہاں سے تیل نکال کر اسے صاف کرنے اور استعمال کیے جانے تک کے تمام مراحل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اسے پہلی بار تیل کی طاقت کا پورا احساس ہوا۔ آذربائیجان کی آئل انڈسٹری نے اسے اتنا متاثر کیا کہ وہ بے حد اختیار کہہ اٹھا کہ میری خواہش ہے کہ میرے ملک میں بھی ایسی ہی انڈسٹری لگے۔ سوویت روس کا شاہ فیصل کا یہ دورہ ایک ناکام دورہ تھا، لیکن آذربائیجان کا وزٹ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ پرنس فیصل جب آئل انڈسٹری کی نئی معلومات لے کر سعودی عرب لوٹا تو اس کی باتیں سن کر آل سعود دنگ رہ گئے۔ انہیں اچانک احساس ہوا کہ جس کالے پانی کو وہ نکارہ سمجھتے تھے، وہ تو مستقبل کے خزانے کی چابی ہے۔ اس خزانے سے فوری طور پر فائدہ اٹھانے کا ہی وقت تھا۔ ایک تیل کی امریکی کمپنی اسٹینڈرڈ آئل آف کی کیلیفورنیا، جو پہلے سے سعودی عرب میں تیل کی تلاش کا معاہدہ کرنا چاہتی تھی، اس سے آل سعود نے معاہدہ طے کر لیا۔ 1933 میں جدہ میں یہ تاریخی معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی شرائط بہت اہم تھیں۔ معاہدے کے تحت اسٹینڈرڈ آئل کمپنی آف کیلیفورنیا کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ 60 برس تک سعودی عرب میں تیل تلاش کر سکتی ہے اور اسے نکال کر بیچ سکتی ہے۔ اس کنٹریکٹ کے بدلے میں کمپنی نے سعودی حکومت کو 50,000 پاؤنڈ کی رقم ادا کی۔ اس رقم میں 35,000 پاؤنڈ سونے کی شکل میں فوری طور پر ادا کیے گئے اور باقی 15,000 پاؤنڈ کی رقم قسطوں میں دی گئی۔ اس 50,000 پاؤنڈ کے علاوہ کمپنی نے ہر سال 5,000 پاؤنڈ کرایہ دینے کی حامی بھی بھر لی۔ معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ جب کمپنی تیل دریافت کرے گی تو اس کے ایک برس کے اندر سعودی حکومت کو 1 لاکھ پاؤنڈ کی مزید رقم ادا کی جائے گی۔ جب تیل نکالا جائے گا، اس پر فی ٹن 4 شلنگز اٹالوی بھی سعودی عرب کو دی جائے گی۔ اس ساری ادائیگیوں کے علاوہ کمپنی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ سعودی حکومت کو ہر سال 2 لاکھ گیلن گیسولین اور 1 لاکھ گیلن کیروسین آئل بالکل مفت دیا کرے گی۔ ظاہر ہے یہ گیسولین اور کیروسین آئل سعودی عرب زمین سے ہی نکالنا تھا، مگر اسے نکالنے کا خرچہ برداشت کرنا تھا سعودی عرب حکومت نہیں تھی۔ اس معاہدے نے آل سعود کو چھپڑ پھاڑ کر دولت دی۔ سعودی عرب، جو اس معاہدے سے پہلے معاشی مشکلات کا شکار تھے، وہ راتوں رات امیر کبیر بن گیا، لیکن اس سے پہلے کہ سعودی عرب اس دولت سے فائدہ اٹھاتا، اس پر ایک جنگ مسلط ہو گئی۔ اس جنگ میں سعودی عرب کے دفاع کی ذمہ داری ایک بار پھر پرنس فیصل کے کندھوں پر آ پڑی۔ ہوا یوں کہ یمن نے اسیرے پر آل سعود کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا، عیسر میں موجود سعودی فورسز پر حملہ کر دیا۔ دوسری طرف شاہ عبدالعزیز جنگ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ یحییٰ حمید الدین کے پاس اپنا ایک وفد بھیجا۔ اس وفد نے یحییٰ سے کہا کہ وہ اپنے ادریسیوں اور آل سعود کے جھگڑے میں نہ پڑے، معاملات کو بات چیت سے سلجھائے۔ مگر یمنی بادشاہ بہت مغرور حکمران تھا اور وہ آل سعود کو عام عرب لارڈز سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سعودی وفد اس سے ملا تو یمنی بادشاہ نے حقارت سے کہا کہ یہ کون بدو ہے جو میرے خاندان کے اقتدار کو للکارنے آیا ہے۔ یمنی بادشاہ کا اشارہ شاہ عبدالعزیز کی طرف تھا، کیونکہ عبدالعزیز اپنے خاندان کا یہاں کا پہلا بادشاہ تھا۔
جبکہ زیدی خاندان کی یمن پر بادشاہت تقریباً 900 سال سے قائم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یمنی بادشاہ نے تو شاہ عبدالعزیز کے وفد کو بھی قید کر لیا تھا۔ بہرحال 1934 میں سعودی اور یمنی فوج کا آمنا سامنا ہوا۔ سعودی فوج کی کمان شاہ عبدالعزیز کے 2 بڑے بیٹے کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک غالباً ولی عہد سعود بن عبدالعزیز اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی حجاز کا گورنر پرنس فیصل تھا۔ دونوں منجے ہوئے کمانڈر تھے اور اپنے باپ کے ساتھ کئی جنگیں لڑ چکے تھے۔ اب اسیر کی سلطنت کا زیادہ تر علاقہ تو فتح ہی پرنس فیصل نے کیا تھا، اس لیے وہ یہاں کے چپے چپے سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور جنگی چالوں سے لڑائی کا پھانسا سعودیوں کے حق میں پلٹ دیا۔ پرنس فیصل اور سعود عبد بن عزیز کمان میں سعودی فوج نے یمنی فورسز کو مار مار کر اپنے مفتوں علاقوں سے بھگا دیا۔ یہی نہیں بلکہ یمن کے 2 علاقے نجران اور جازان بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ سعودی فورسز تو یمن کے دارالحکومت صنعاء کی طرف بھی پیش قدم کر رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ یہ شہر بھی جلد ہی ان کے قبضے میں آ جائے گا، لیکن پھر ہوا یوں کہ کچھ لاجسٹک مسائل کی وجہ سے سعودی فوج کی پیش قدمی رک گئی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یمن کے پہاڑی راستے چونکہ بہت مشکل تھے تو وہاں سعودی فوجیوں کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہوا جاتا تھا۔ وہ راستہ بھٹک کر کہیں اور نکل جاتے تھے، اس لیے سعودی فوج نے پیش قدمی یہیں روک دی۔ مگر تب تک یمنی بادشاہ جو کچھ دیر پہلے تک بہت مغرور سے انہیں بدو کہا کرتا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ عرب کے یہ بدو اگر جنگ جاری رکھیں گے تو آخرکار اس کے اقتدار کو ایک دن ضرور ختم کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے سعودیوں سے صلح کر لی اور اسیرہ کے ساتھ جازان اور نجران کے یمنی علاقوں پر بھی سعودی کنٹرول کو تقسیم کر لیا، لیکن یمن نے اس شکست کے دوران کھوئی ہوئی اپنی زمین کو آج تک نہیں بھلایا۔ آج بھی سعودی یمن کشیدگی کی بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ان 2 علاقوں یعنی جازان اور نجران پر سعودیہ پر کنٹرول ہے۔ بہرحال دستور پرنس فیصل یمن کی جنگ سے فتح یاب ہو کر لوٹا تھا۔ اس کی فتوحات کی وجہ سے سعودی سلطنت کی حدود پہلے سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ اس جنگ کے کچھ عرصے بعد 1938 میں سعودی علاقے میں دمام میں بھی تیل کے وسیع ذخائر دریافت ہو گئے۔ اسٹینڈرڈ آئل آف کمپنی نے جس نے یہ تیل دریافت کیا تھا، اس کمپنی نے سعودی عرب میں اپنی تیل کی تنصیبات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نئی کمپنی بنائی جسے کیلیفورنیا عربین اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کا نام دیا گیا۔ یہ وہی کمپنی ہے جسے 1944 میں پھر اربعین امریکن آئل کارپوریشن یا آرمیکو کا نام دے دیا گیا۔ اس کمپنی کے شیئرز 1979 کی دہائی میں سعودی حکومت نے خرید لیے تھے اور اس میں سے امریکہ کا نام بھی نکال دیا گیا تھا۔ اب یہ کمپنی سعودی اربعین آئل کمپنی کہلاتی ہے اور اس کا نام شارٹ ورڈز میں آرمیکو السعودیہ بولا جاتا ہے۔ آرمیکو سعودیہ نے سے بڑے پیمانے پر تیل نکالنا شروع کیا۔ سعودی عرب کی تجوریاں ڈالر سے لبالب بھرنے لگیں۔ تیل کی دریافت سے پہلے سعودی عرب کی سالانہ آمدنی $1.5 کے لگ بھگ تھی، لیکن تیل کے آ جانے کے بعد 15 برس کے اندر سعودی عرب صرف تیل سے $30 کروڑ سالانہ کما رہا ہے، یعنی تیل کی وجہ سے سعودی عرب کی آمدنی میں 2000 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس سے سعودی عرب میں پیسے کی ریل پیل ہو گئی، جس میں ظاہر ہے پرنس فیصل نے بہت بنیادی کردار ادا کیا، لیکن اس بے پناہ دولت کا ایک نقصان بہرحال ساتھ ساتھ وہ یہ کہ آل سعود کی اگلی نسل عیش و عشرت میں پڑ گئی۔ تیل کے بے انتہا دولت کے آ جانے کے بعد جو آسانی میسر مستقبل شراب پینا شروع کر دی، اسموکر بھی ہو گیا تھا اور 1930 کی دہائی میں ہی ایک بار وہ اپنے بھائی پرنس خالد کے ساتھ عیش و عشرت کویت چلا گیا۔ کویت نے اپنے ملک میں آل سعود کے برعکس تفریح کے مکمل مواقع فراہم کر رکھے تھے، کیونکہ کویت والے آل سعود کے اتحادی محمد عبد الوہاب کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آل سعود کے بچے اپنے بزرگوں کے طریقوں کو چھوڑ کر کچھ اور کر رہے ہیں، سعودی شہزادوں کو اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ ہو سکتا ہے کویت امیر اس بات سے پریشان ہو گئے ہوں کہ اگر سعودی شاہ عبدالعزیز کو اپنے بیٹوں کی ان حرکتوں کا علم ہوا تو کہیں ان پر الزام نہ آ جائے کہ وہ کویتی امیر اپنی مہمان نوازی میں پرنس محمد فیصل اور خالد کو بزرگوں کی روایت سے ہٹنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کویت سے نکل جانے کے بعد جب پرنس فیصل کے بہکے قدم بہت عرصے تک راہ راست پر نہ آ سکے، کیونکہ 1945 میں جب پرنس فیصل لندن میں ایک کانفرنس کے لیے موجود تھا تو اچانک سے لاپتہ ہو گیا۔ وفد کے باقی لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ لندن کی پولیس نے پرنس فیصل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لندن کے ایک قہوہ خانے میں جا پہنچی۔ وہیں ایک گھر میں بطور کلائنٹ پرنس فیصل موجود تھا۔ پرنس فیصل کو شراب اور سگریٹ کی لت اس بری طرح سے لگ چکی تھی کہ اس کا چھوٹنا محال دکھائی دیتا تھا، یہاں تک کہ اب
اب ان سے پیٹ میں شدید درد رہنے لگا تھا۔ چیک اپ پر پتہ چلا کہ اس کے معدے میں ایک ٹیومر بن چکا ہے۔ پھر علاج ہوا۔ اس دوران ٹیومر تو ہٹا دیا گیا، لیکن پرنس فیصل کی زندگی گارنٹی صرف اس صورت میں باقی بچی کہ وہ شراب چھوڑ دے۔ پرنس فیصل نے شراب تو چھوڑ دی، لیکن لاتعداد چائے کے کپ پینا اب اس نے شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ طویل میگنیٹزم میں جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بار بار اس کی وجہ سے چائے پینے پر مجبور ہوتے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کی صحت صرف اس لیے بگڑ گئی کہ انہیں پرنس فیصل کے ساتھ لمبی میگنیٹزم ختم کرنا ہوتی تھی، اور ظاہر ہے تیز چائے کے کپ بھی ساتھ ساتھ پینا پڑتے تھے۔ وہ پرنس فیصل سامنے بیٹھ کر انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شراب کے ساتھ پرنس فیصل نے چین اسموکنگ بھی بند کر دی تھی اور صرف 5 سگریٹ ایک دن میں پینا شروع کر دیے تھے۔ ٹیومر کے آپریشن کے بعد زیادہ تر ابلا ہوا کھانا کھاتے اور مرغ غذائیوں کا استعمال بھی نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔